لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کا نذرانہ ہمارا ناظر علماء پیش کریں. پڑھیں اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى وتصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. برادران اسلام، قرآن مقدس چھٹا پارہ سورۃ المائدہ آیت کریمہ کی تلاوت اشرف نے حاصل کیا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ ان میں سے بعض ایک ہی دوست ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو جو ایمان والوں میں سے ان میں سے کسی ایک کو دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہوگا. وہ مسلمان انہی میں سے ہوگا، یعنی یہود و نصارہ میں سے ہوگا. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور بے شک یقینا تحقیق کے بلا شبہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کریمہ میں بہت ساری باتیں ہیں. پہلی بات یہود و نصارہ کی حقیقت بیان ہے کہ یہود و نصارہ کی حقیقت کیا ہے. تو ان کی حقیقت یہ ہے ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. یہود و نصارہ کی فطرت ہی ہے ظلم. آج ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اسرائیل جو ہے آج ظلم کر رہا ہے فلسطینی بھائیوں پر، حماس پر، غزہ پر. لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ قرآن نے 1450 سال پہلے اس بات کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہود و نصارہ ایک ظالم قوم ہے، ان کی فطرت میں ظلم کرتے. آپ قرآن پڑھا، اسی لیے کہا گیا قرآن ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن ہدی للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. قرآن ہدی للمؤمنین، یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن ہدی للمسلمین، یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے. ہم قرآن چھوڑ رہے ہیں اسی لیے ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہے. جس دن ہم قرآن پڑھنے والوں میں ہو جائیں، قرآن سمجھنے والوں میں ہو جائیں، اللہ کے رسول کے فرمان عالی شان کے مطابق کہ او لوگوں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ذلیل نہیں ہوگے، کبھی مارے نہیں جاؤ گے، کبھی کاٹے نہیں جاؤ گے، کبھی تم پر ظلم نہیں ہو سکتا. تو صحابہ نے اس کے وہ دو چیزیں کیا
اور دوسرا میرا بولے ہاں ایک ہے قرآن اور دوسری ہے میری اہل بیت تو قرآن پکڑیں اہل بیت کا دامن پکڑیں قرآن کو سمجھنا ہوں اہل بیت کی بارگاہ میں آئیں قرآن کو پڑھنا ہوں اہل بیت سے پڑھیں قرآن کو سمجھنا ہوں اہل بیت سے سمجھیں اہل بیت آپ کو بہتر طریقے پر قرآن بتائیں گے بھی قرآن سمجھائیں گے بھی اور قرآن سے آپ کا رشتہ بھی مضبوط بھی ہوتے ہیں تو قرآن یہود و نصارہ ظالم قوم یہ قرآن نے پہلے کہہ دیا یہ پہلے کہہ دیا 1450 سال کہ یہود و نصارہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین آپ دیکھیں قرآن نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى پہلے یہود و نصارہ کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ ان سے دوستی نہ کرو مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو اور پھر کہا گیا کہ یہود و نصارہ بعض کے دوست ہیں اور اخیر میں کہا گیا کہ یہود و نصارہ ایک ظالم قوم ہے یہ کیا ہے ظالم قوم اور ظالم قوم کو اللہ ہدایت تو اب یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر ایک بات سمجھنا ہے کہ آج اگر ہم مسجدوں اور محراب اور منبر اور مصلی سے ہم اگر دعا کرنے کے لیے ظالم قوم کو ہدایت دے توجہ دیجیے اے اللہ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ پہلے اول کو آزاد کر دے اور پھر یہ کہیں کہ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما اور ظالمین کو ہدایت دے اگر یہ کہتے ہیں اے اللہ مظلوموں کی اے اللہ مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کو ہدایت دے اگر ہم یہ کہتے ہیں تو یہ تو قرآن کے نص کے خلاف ہے قرآن نے تو 1450 سال پہلے کہہ دیا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین کہ اللہ ظالم کو ہدایت دے اور ظالم قوم کون ہے یہود اور نصارہ تو اب ہمیں دعا کیا کرنا ہے کہ اے اللہ تیرے قرآن کے مطابق تیرے قرآن کی روشنی میں تیرے پیارے کلام کے آئینے میں یہ ہدایت تو نہیں پا سکتے تو پھر اسے انجام تک پہنچا دے اسے انجام تک پہنچا دے یہ تو ہدایت نہیں پا سکتے کیونکہ تیرا قرآن ہے تیرا قرآن کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا تیرا قرآن سچ ہے حق ہے اور حق بیانی کرتا ہے زمین تڑک زمان تڑک مگر قرآن نہ اس اور اللہ اس کے رسول کا فرمان نہ ٹلتا یہ کبھی نہیں ٹلتا ہے اے اللہ تو نے تو قرآن میں پہلے کہہ دیا ہے کہ ظالم قوم یعنی یہود و نصارہ کو اللہ ہدایت نہیں دیتا تو اب یہاں پر ہم حکم ہے کہ چاہے جتنا بڑا گناہ گار ہو سیاستدان ہو صدقہ ہو ہدایت کی ہو اللہ اسے ہدایت دے اگر ایک شرابی ہے اس کے لیے اللہ اسے ہدایت دے وہ شراب سے توبہ کرے اگر ایک زانی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ اس زانی کو ہدایت دے تاکہ وہ زنا سے توبہ کرے اگر ایک چور ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے تاکہ وہ چوری سے باز آ جائے اللہ اسے ہدایت دے دیتی ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ آپ گنہگار سیاستدان خطاکار کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں لیکن یہ ایسی قوم ہے یہود و نصارہ کہ ان کی فطرت میں دھوکہ ہے ان کی فطرت میں دھوکہ دینا ہے ان کی فطرت میں چال بازی ہے ان کی فطرت میں مکاری ہے ان کی فطرت میں عیاری ہے ان کی فطرت میں جو ہے دھوکہ دینا اور ظلم کرنا ہے اس لیے یہ ایسی قوم کہ جس کی پہچان قرآن 1450 سال پہلے دے کہ یہ ہدایت سے محروم قوم ہے کیا ہے ہدایت سے اب بتائیں آپ کہ جس کی قسمت ہی میں ہدایت نہ
جس کی قسمت ہی میں ہدایت ہے، تو پھر اس کے لیے ہم ہدایت کی دعا کریں، اس کے لیے تو ہلاکت کی دعا ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر ہم یا کوئی بھی اگر یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اسرائیلیوں کو سیمونی طاقتوں کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، اس کو نابود کر دے، اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دے، تو یہ کوئی ظلم نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ قرآن کے مطابق دعا ہوگی، کیونکہ قرآن میں پہلے نشاندہی کرتی اس قوم کی قسمت میں بولے گئے۔ تو اب ہدایت نہیں، اس لیے دعا کرو۔ اب ظلم کی جہاں تک بات ہے، قرآن نے کہہ دیا ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، کہ ظالم حدیث پاک میں ہے الظلم ظلمات الی یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے کا باعث ہوگا، ظلم قیامت کے دن اندھیرے کا باعث ہوگا، باعث اندھیرا ہو گیا قیامت واقع۔ ظلم کے بارے میں قرآن میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم یہ ہرگز گمان نہ کرے کہ اللہ ان کے ظلم سے بے خبر ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو ظلم واقعی یہ قرآن پاک میں بھی ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کی ذات کی کسی کو شریک ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہوئی، یہ شرک ناانصافی کا نام ہے۔ توجہ، یہ شرک کیا ہے؟ یہ ظلم ناانصافی، اللہ کے ساتھ شرک ہو، کسی کو شریک کرایا ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور جہاں ناانصافی ہوگی وہاں ظلم کا ظلم ہوگا۔ اس لیے قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک طرح کی ناانصافی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی بخشش کے ساتھ، اللہ کی انعام کے ساتھ، کہ دے رہا کوئی اور ہم ڈال رہے ہیں کسی اور، توجہ دے رہا کوئی اور ہم گم گائے کسی اور، پیدا کرے کوئی اور ہم تعریف کرے کسی اور کی، کھلائے کوئی اور ہم پوجا کرے کسی اور کی، اس لیے یہ ناانصافی ہے، اور جہاں بھی ناانصافی کا تصور ہوگا وہاں ظلم کیا ہوگا؟ ظلم۔ تو اسی لیے پڑھتے ان الشرک لظلم عظیم، لوگ کہتے ہیں شرک ظلم ہے تو اس میں تو مار کاٹ تو ہے، تو ظلم کیسے ہو گئے؟ شرک ظلم ہے تو اس میں تو مار کاٹ تو ہے، تو ظلم کیسے ہو گئے؟ تو کیسے ہو گیا کہ وہاں ناانصافی سے جاتی ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا اور شرک ٹھہرانا یہ ناانصافی ہے، اس لیے جہاں ناانصافی ہو وہاں کیا ہوگا؟ آپ کسی کو مت ماریں، مت مارو، لیکن اگر ناانصافی کی جگہ تو کیا ہے؟ بولے بھائی ظلم ہے، آپ جہاں ناانصافی کریں گے وہاں ظلم ہے۔ تو لوگ سوچتے ہیں کہ ظلم وہی ہے جو اسرائیل نے فلسطینیوں پر کیا، ان کے بچوں کو مارا، ان کی خاتون کو بیوہ کر دیا ہے نا، تو لوگ یہ سوچ رہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زائد کارنا یہ ظلم ہے۔ جہاں ناانصافی ہوگی وہاں ظلم ہوگا، اور ظلم جو ظلم ہے بڑھے گا تو گھٹ جائے گا،
ظلم تو ظلم ہے، بڑھے گا تو گھٹ جائے گا، اور خون کو خون میں ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت لچک بھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت لچک بھی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی اڑے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ شرک ظلم کا نام ہے تو اسلام انصاف کا نام ہے۔ میں کہنا چاہوں گا قرآن نے کہا ان الشرک ظلم عظیم، شرک اس لیے ظلم ہے کہ وہاں پوجا پاٹ کسی غیر کی عبادت، اس لیے ظلم ہے کہ وہاں انصاف، اور کس کے ساتھ ہے؟ وہ اللہ جو اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو پھر بندہ کہاں جائے گا؟ اس لیے ظلم قیامت والے دن اندھیرے کا بھائی سے ظالم یہ ہرگز گمان نہ کرے کہ اللہ اس کے ظلم سے کیا ہے بے خبر، اللہ کو سب ظلم۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے مکافات عمل ہے، عمل کا بدلہ یہ دیا جائے گا۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو ہمیں مرنے کے بعد ملے گا تو وہاں کون دیکھنے جائے گا؟ نہیں، یہ غلط تصور ہے۔ اسلام نے اس کا تصور نہیں دیا۔ اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو اللہ دنیا ہی میں دکھائے گا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ مکافات عمل۔ مکافات عمل کا مطلب نہیں معلوم، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ مکافات عمل کا مطلب یہی عمل کا مطلب دیا جائے گا۔ اگر اچھا کرو گے تو یہی، اب برا کرو گے تو یہی۔ تو اس لیے مسلمانوں اللہ کے واسطے اب ایسے ماحول میں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اب مسلمان ایسے حالات میں کیا کریں؟ نہ ہتھیار ہے، نہ تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ کمان ہے، نہ میزائل ہے، نہ گن ہے، نہ بندوق ہے، نہ گولی ہے، تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ مسلمان نہیں ہتھے، ان کے پاس تو کچھ نہیں، تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ظالم کا مقابلہ، ہاں ظالم کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ مسلمان یہ تو لاچار ہے، یہ تو مجبور ہے، یہ تو ناتواں ہے، یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی کرنی کی وجہ سے، ان کے پاس موبائل ہے لیکن ان کے پاس ہتھیار۔ آپ کو ایک معلوم ہوگا کہ آج اسرائیل سب سے طاقتور، پاورفل ملک، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ارد گرد 55 ملک، مگر کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام اسرائیل پاورفل کیسے ہے؟ تو تحقیق کے مطابق اسرائیل نے حضور کی سیرت کو پڑھا۔ بول دیجیے حضور کی، مسلمان نہیں پڑھ رہا ہے، مسلمان نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتا ہے، یہودی پڑھ رہے، عیسائی پڑھ رہے ہیں، نبی کی سیرت کو پڑھا تو اس میں دیکھا حضور کی سیرت سے ایک سیرت یہ تھی کہ حضور 2-4 لباس رکھتے تھے، کھانے کی بہت مختصر چیزیں اپنے گھر میں رکھتے تھے، روٹے رہتے تھے، ان کی آگ بھی بھوکی رہتی تھی، ان کے پاس حضور کے پاس جو لباس ہوتے تھے پہننے کے وہ سے چل بس۔ لیکن جب ان کے گھروں میں تلاش کیا گیا کہ
کہ سب سے زیادہ حضور کے گھر میں کیا چیز ہے؟ کپڑے نہیں، کپڑے نہیں، کھانے نہیں، کھانے نہیں، پانی نہیں۔ جب تلاش کیا گیا سیرت کی کتابوں میں تو دیکھا کہ حضور کے کپڑے اگر 4 ہیں تو حضور کے پاس جو تلواریں تھیں وہ 9۔ سمجھے آپ؟ مسلمانوں سمجھو، یہ موبائل کے چکر مت پڑو، دن رات موبائل، دن رات موبائل۔ آپ دیکھیں آج ہمارے یہاں کھانے کے سامان بہت زیادہ ہے، کپڑے بہت زیادہ ہوئے ہیں، ایک سے ایک کپڑے ہمارے یہاں، ایک سے ایک جوتا، ایک سے ایک کپڑے، ایک سے ایک شرٹ، ایک سے ایک پینٹ، ٹی شرٹ۔ لیکن اگر ہتھیار ڈھونڈا جائے، یہ قوم، یہ مجاہد قوم ہے، بول دیجیے۔ اب جہاد کا مطلب یہ نہیں کسی کو چھیڑنا، توجہ دیجیے، جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو چھیڑو، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں چھیڑے تو اسے چھوڑو نہیں۔ یہ مطلب، یہ جہاد کا مطلب یہ کسی کو کسی غیر مسلم کو مار دینا، کسی کو کاٹ دینا، یہ جہاد کا مطلب نہیں۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مذہب پر کوئی دشمنی کر رہا ہے، کوئی آپ کے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی اگر اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اگر صحابہ کی عظمت پر دشمنی کر رہا ہے، کوئی اگر اسلام پر دشمنی کر رہا ہے، کوئی اگر اللہ کی ذات پر دشمنی کر رہا ہے، کوئی اگر اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، کوئی اگر مسلمانوں کو مارنے کی بات کر رہا ہے، کوئی اگر مسلمانوں کو مٹانے کی بات کر رہا ہے، کوئی اگر اسلام کو مٹانے کی بات کر رہا ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں جہاد سے کام لینا ہے۔ کھل کر بولو، کس سے کام لینا ہے؟ حضور کی سیرت اسرائیل سے کام لینا ہے۔ اس لیے ان کے یہاں بھوکمری کے زمانے میں بھی ان کے بچے بھوکے رہیں گے، مگر وہ اپنے بچوں کو ٹریننگ دیں گے کہ دشمن سے کیسے لڑیں، اور دشمن بہت مسلمان۔ ہم لوگ یہاں دیکھ لیجیے 4 5 6 موبائل ہیں، تو حضور کی سیرت پڑھ کر وہ طاقتور بن گئے، اور ہم حضور کی سیرت سے محرومی کی وجہ سے کمزور ہو گئے۔ اس لیے مسلمانوں حضور کی سیرت پڑھیں، حضور کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ سے پڑھیں سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبه واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔